بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا ایک واقعہ سفر کا آتا ہے۔ اس سفر میں آپ نے ایک گائے کٹوائی اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے تو مینڈے اور بکرے کرتا ہوں، بیبیوں کے طرف سے آپ نے 5 بیبیوں کی طرف سے گائے کے 5 حصے، اور جابر ابن عبداللہ کو کہا کہ تیرا بیٹا ہوا ہے، اس کا عقیقہ نہیں ہوا، 2 حصے تم عقیقے کے پکڑو، 7 حصے پورے ہو جائیں۔ اور سنت طریقہ ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت میں سے جو جلدی پکتا ہو وہ پکے یا اس کو ابالے اور اس کا شوربہ پی لے، تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس واقعے میں بھی آپ نے گائے کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے دین اور پیغمبرانہ سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دنیا اور دنیا کی باتیں وہ بات کی چیز ہے، وہ کچھ صحیح ہے وہ اکثر غلط ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن کریم میں جس جگہ گائے کا ذکر ہے اور اس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، اس کے اخیر میں اللہ کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اگر مردہ کسی صدقے و خیرات سے زندہ ہو سکتا تو گائے کے صدقے سے زندہ ہو جاتا، لیکن عادت اللہ ہے کہ دنیا میں جو مرے ہیں وہ یہاں زندہ نہیں ہوں گے، اور اس سے کم درجے کی جتنی تکلیفیں ہیں اللہ وہ دور فرمائے گا۔ عقل مندوں کے لیے اس میں شعور ہے اور بڑا پند و نصیحت ہے۔ بغیر کسی وجہ کے ہفتہ 10 دن میں 15 دن مہینے میں جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گائے کٹوائے، بسم اللہ اللہ اکبر، صدقے و خیرات کی نیت سے آس پاس کے دوستوں کو، محلے والوں کو۔ صدقات 2 قسم کے، ایک جو پہلے سے نیت ہو اس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں، وہ صرف فقراء مساکین کھائیں گے، اور ایک ویسے مطلق خیر اور حسنہ کے معنی میں، وہ سب کھا سکتے ہیں، مالدار بھی ہو، غریب بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ عوام جس کو خیرات کا ہے صدقہ، اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، یہ احتیاط تو ہے، حقیقت نہیں ہے۔ صدقے کا اطلاق کیا خیرات کا اچھے کاموں پر ہوتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف فقراء اور مساکین کے کھانے کی چیز ہے، یہ عوامی پراپیگنڈا ہے، اس کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ فقراء مساکین بے گھر بے در اور بہت زیادہ پریشان حال، انہیں پیٹ بھرے اور ان کو تو زیادہ اچھا ہے، ثواب زیادہ ہے۔ یہی حال قربانی میں بھی ہے، آپ سارا گوشت فقراء مساکین کو دے دے، بہت اجر ملے گا، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا ہے، شریعت نے کہا 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء مساکین کی۔ شریعت کا تو ہر کام اعتدال سے ہے، تول ترازو سے ہے۔ شریعت ایسے فیصلے کرتی ہے جس پر سارا جہان عمل کر لے۔ اور جب گائے کو تقسیم کر لے تو کبھی بھینس بھی اس کا قائم مقام ہے، جہاں گوشت کی ضرورت ہو وہاں بھینس زیادہ تکڑی ہے، اس کا گوشت زیادہ ہے، جیسے دینی مدرسے میں، طلباء میں، وہاں گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور اگر اس کو اور انواع میں کیا جائے تو 7 بکرے یا 7 مینڈے ایک گائے کا قائم مقام ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے
کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں. بڑا تکڑا قسم کا ہوگا, بڑا سر نکلا ہوا ہوگا, بڑے بڑے سینگ ہوں گے, اس کے پیچھے بڑی چکتی ہوگی. موت کو اسرائیل نہیں, وہ تو فرشتہ ہے. اس غریب کے تو اختیارات ہیں, اس کو یہ شعبہ دیا گیا ہے موت. اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ لا موت بعد اليوم بل خلود ابدا. آج کے بعد موت نہیں, موت تو آپ کے سامنے ختم ہو گئے. اے موت کاش تیری موت ہوتی. اب ہمیشہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اعاذنا اللہ منہا وإیاکم. اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے. رزقنا اللہ الخلود والجنات النعیم والفرادیس بفضلہ لنا. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل جب موت سامنے منڈلا رہی ہو اور ظاہری اسباب معطل ہو تو حضرت شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ سینگوں والا تکڑا مینڈا, بالکل جنگجو قسم کا جو مارنے والا ہو, اس طرز کا فوراً ذبح کیا جائے. اس کی طرف سے موت ٹل جائے گی, دھچکا لگ جائے گا اس کو. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ تعالیٰ کے نام کا صدقہ و خیرات تو ثواب کا باعث ہے ہی. دو حدیثیں اس میں آئی. ایک تو یہ کہ ان الصدقۃ ترد البلا, صدقات بلاؤں کو ہٹا دیتی ہے, دفع کر دیتی ہے. ان الصدقۃ ترد البلا والمیتۃ السوء, اور برے حادثات موت وغیرہ اس کو بھی پیچھے ہٹا دیتی. ایک حدیث میں ان الصدقہ لتدفع نار الغضب کما يدفع الماء النار. غضب اور قہر کی وجہ سے جو تکلیفیں آئی ہے, صدقات اور خیرات اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. جس طرح پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے, اس کے شعلے سرد ہو جاتے ہیں اور اس کی گرماہٹ ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. قدیم زمانے کے بزرگوں کے خوب تذکرے ہیں کہ وہ کس طرح صدقات کرتے تھے, وہ کیسے خیرات کرتے تھے. ایک شخص کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ بادلوں میں اس کا تذکرہ ہوا اور بادل کو حکم ملا کہ تم فلاں پہاڑ کے نیچے جو زمین ہے اس پر بارش برساؤ. جس نے سنا وہ پیچھے پیچھے چلا گیا. ساری زمینوں پر قحط ہے, بارش نہیں ہے, بہت پریشانی ہے, اور اس ایک جگہ پہاڑی پر بارش ہے اور اس سے نیچے جس شخص کی زمین ہے اس میں پانی آ رہا ہے. اس زمین والے سے ملاقات کی اور اس کو کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس کی فصل کو 3 حصوں میں کرتا ہوں, ایک اپنے لیے رکھتا ہوں, دوسرا آئندہ بیج بونے کے لیے, اخراجات کے لیے, اور تیسرا فقراء و مساکین میں تقسیم کرتا ہوں. قدیم زمانے میں تیسرا حصہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو عشر ہے 10واں, اور نصف العشر ہے 20واں, اور فیصدی کے اندر جا کر کے 2.5% ہے. کیونکہ اس قانون کو قیامت تک چلانا تھا
اس لیے اس میں خاصی نرمی اور تخفیف پیدا کی گئی۔ قرآن کریم میں بھی ایک شخص کا ذکر ہے سورۃ قلم میں، نون والقلم وما یسطرون میں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ کہتے ہیں کہ صنع یمن میں ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والا، لرزنے والا مومن مسلم تھا، رحم دل، نیک سیرت۔ اس کے باغات میں جب فصلیں تیار ہو جاتی زمینوں میں تو فقراء اور مساکین پہنچ جاتے ہیں، وہ تمام فصلیں طریقے سے کٹا کے اور اس کا ایک حصہ سب سے پہلے فقراء مساکین کو تقسیم کر لیتا تھا، اور دو حصے اسی طرح، ایک اپنی ضرورت کے لیے اور ایک آئندہ سال بیج بونے کے لیے رکھ لیتا تھا۔ اور بڑا بہترین زمانہ گزرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو تھا وہ فضول خرچ تھا، خواہ مولوی اور طلباء و فقراء و مساکین پر اتنا مہربان تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ فقراء و مساکین تو عادی ہے، ان کو دن بھی معلوم ہے کہ بھئی یہ دن ہے وہاں زمینوں پر اناج ملنے کے، تو کچھ دن پہلے چلتے ہیں اور رات کے وقت بغیر بات کیے چپکے سے مشورے کیے۔ اللہ فرماتے انشاءاللہ تک نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ فقراء کا جو حق ہے وہ ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے یا فقراء کے حق علیحدہ کرنے سے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر پڑے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ ہم کہیں اور آئے، پھر آس پاس کی نشانیوں سے دیکھ کر کہا کہ نہیں ہے وہی زمین، لیکن رات کو آگ پھری ہے اور اس نے تمام فصلیں تباہ و برباد کی۔ اللہ آخر میں کہتے ہیں ذالک عذاب الادنیٰ، یہ تو دنیا میں ہم نے ان کو عذاب دیا، ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے، کاش کہ یہ سمجھ لیں۔ خراب نیت سے تباہی بربادی آ گئی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک شخص تھا یہاں کراچی میں، اللہ کا نیک بندہ تھا، کئی ملوں کا مالک تھا اور اس کے بیٹے اور بھتیجوں کے بھی بڑے بڑے کارخانے تھے۔ ایک دن مجھے کہا کہ یہ سب مل کر مجھے 5 کروڑ دیتے ہیں اور میں مدرسوں میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن اکثر مقروض رہتا ہوں، مدرسوں کی ضرورت ہے زیادہ۔ ہمارے اس ادارے میں بھی ان کا 90% ان تعمیر میں ان کا ہاتھ ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور وہ لوگ پھر اس طرح نہیں رہے، اور وہ بھی وہی باتیں کرتے تھے کہ جی ہمارے والد صاحب نے مدرسوں کی عادتیں بگاڑی، اور بہت ہی اپنے باپ کے بارے میں نامناسب بات کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے ایک بیٹے کو یہی کہا، میں نے کہا جب دل میں نہیں ہے تو بند کر دو، اور آپ اطمینان رکھیں یہ دینی ادارے، یہ ہماری دکانیں نہیں ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی عجیب موڈ میں ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے چپل رگڑا، میں نے کہا اس کے نیچے بہت سیٹ ہوتے ہیں۔ ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں اور توحید بیان کرتے ہیں، جب یہاں آتا ہوں تمام آمدات آ چکی ہوتی ہیں۔ ہم تو اللہ سے لیتے، ہم افراد سے مانگتے نہیں، افراد اپنے آپ کو پہلے دے، وہ خود بھوکے پیاسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ کو شرح صدر ہی نہیں ہے اور اپنے والد صاحب کی اتنی برائی کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے کہ آپ یہاں آتے ہیں، بند کریں۔
میں نے کہا یہ کہے گا تو اس سے پہلے میں ہی وار کروں. میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے توحید جن کے سینے میں ہو وہ ایسے جری ہوتے، وہ مال والے سے نہیں ڈرتے. مال والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو نہ دے تو ہم ان کا چٹا کر کے رکھ دیں گے. آج اس وقت جو بیان ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاں، سب مقروض ہو چکے. وہی جو سورت نون والقلم میں اللہ نے قصہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا، مٹی اور راکھ چھوڑا. وہ 37 میل بھی ہوا میں اڑ گئے اور وہ سارا بٹوارا اتنا خطرناک ہو گیا اور ایک دوسرے کو سپریم کورٹ تک پہنچا دیا. اور جب تک وہ خرچ ہوتے تھے، خرچ ہونے میں خرچ کرنے والے کا پہلا فائدہ ہے. فقیر مسکین کا کیا فائدہ ہے؟ وہ غریب تو کچھ کھائے کچھ پیے پھر وہی ہوگا. حدیث میں ہے خرچ کرنے والا، اس کے ساتھ بہت زبردست وعدے اللہ کے. اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ سورۃ حدید میں اللہ کہتا ہے خرچ کرو نا، مما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی مال ہمارا ہے، خرچ تم سے کراتے، خرچ کرو. پھر فرماتے وجعلکم مستخلفین فی، تم کو چند دن کے لیے دیا ہے، کٹھو ساری زندگی تو مالک نہیں ہوگا اس کا. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں چلو تمہارا صحیح قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، بہترین دوں گا. پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہ نہیں دو گے مر جاؤ گے، سارا پڑا رہے گا. وللہ میراث السماوات والارض. 4 مرحلے حدید میں اللہ تعالیٰ نے اخراجات کا بیان کیے، کیونکہ یہ دل سے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے اور دل کو نقصان دیتا ہے. طب و حکمت اور ڈاکٹری کا اتفاق ہے کہ المال الزائد ممرض للقلب، پیسے جب بڑھ جاتے ہیں نا دل کی بیماری پیدا کر دیتی ہے. خدا ہے پاک، چاہیے کہ اس کے دل کے ساتھ ایک اور دل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو بھی بیچ میں کاٹ دیتا ہے. چاہیے کہ اس کے دل کو فولاد یا لوہے کا خول چڑھ جاتا ہے، نہیں، وہ دل چولہے سے گر جاتا ہے. ایک شخص دل کا بیمار تھا، میں عیادت کے لیے گیا، نیک شریف آدمی تھا، اللہ مغفرت فرمائے اور جنت نصیب کرے. میں نے سرجن سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا دل چولہے سے گر گیا. وہ کہتے دل چولہے پہ پڑا ہوا اسے نیچے ہو گیا، علاج کوئی نہیں، بس دیکھنا ہے وقت کو. شام کو اطلاع ملی کہ مر گیا. اللہ اکبر. قرآن کریم سورۃ روم میں اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگوں سود نہیں کھاؤ، حرام ہے، ناجائز ہے، مجھے ناپسند ہے. تم سمجھتے ہو اس سے مال بڑھتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے مال گھٹتا ہے، تمہیں لے ڈوبے گا. سود خور اور سود چور، ان کا انجام صفر ہوگا دنیا و آخرت میں. اللہ ان کو چاہتا نہیں، پسند نہیں کرتا تو کیا عزت پائے. اور فرمایا زکوٰۃ دینے سے تم سمجھتے ہو کہ گھٹتا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ بڑھتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسرار و حکم شرعیہ، دین کی حکمتیں اور اسرار، کمال کی باتیں. چنانچہ وقت پر زکوٰۃ نکالنے والے فقراء و مساکین کو آباد و شاد رکھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ نسل در نسل اللہ انہیں عزت و احترام سے رکھ رہا ہے. وہ ایک شخص نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ پہلے ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا اور ہم کئی اداروں کو، دینی مدرسوں کو رمضان شریف میں اور آس پاس تعاون کرتے تھے زکوٰۃ سے. اب ہمارے کاروبار میں بہت فرق آیا حالات کی وجہ سے، ہماری وہ حالت نہیں ہے جو پہلے تھی. تو میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، موجود نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ ہم ان کو کہے کہ ہم نہیں دے سکتے. ہم قرض لے کے دینا چاہتے ہیں، ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ یقین فرمائے ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے دعا کی، میں نے کہا اللہ مجھے بھی ایسا مضبوط ایمان دے. خدا ایمان ہو تو ایسا ہو.
کہتا یہ تو مجھے نہ سکھائے، رہنے دے کہ اب نہیں ہے۔ وہ کیسے، ان کو کیسا نہ کہوں گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے سال بھر پڑھ رہے ہیں، کلاسیں لگ رہی ہے، پورے ادارے کے اندر آن بان ہے دین کا، اور میں قرض لے کے دوں گا۔ میں نے کہا آپ کے قرضے کے ادا کرنے کے لیے اللہ آگے بڑھے گا، اور سورۃ حدید کا یہ واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ جب قرض مانگتا ہے نا تو جو اس کے دین کے لیے قرض دے گا اور لے کر کے ان کو خوار اور پریشان نہیں دیکھنے دے گا، اللہ اس قرض کی ادائیگی میں اپنی قدرت دکھائے گا۔ چنانچہ چند سال بعد دوبارہ فون آیا، میں نے خیریت پوچھی، انہوں نے کہا الحمدللہ اب پہلے سے 10 گنا اور 20 گنا زیادہ ہماری مالیت بڑھ گئی۔ میں نے کہا نسل در نسل قیامت تک اچھے رہو گے، مگر یہ ذہن ساتھ رہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے اندھیرے میں، لوگوں کو بڑے عجیب عجیب نیتیں ہوتی ہے اور بڑے اچھی نیتیں ہوتی ہے، یار ایسا کام بھی کرنا چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اندھیرے میں صدقہ و خیرات نکالا اور جو سامنے آیا اس کو دے دیا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلے کسی کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک جو تھا وہ چور تھا، بخاری شریف میں ہے، اور دوسرا کوئی اور بد چلن تھا، تیسرا کوئی مالدار اور بخیل تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا اور کہا یا رب الصدقہ علی السارق وعلی الغنی البخیل، میں نے اتنے شوق سے صدقہ نکالا اور یہ کن کو مل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ آپ کے اس صدقے کے لینے سے اللہ نے اس بخیل کا بخل ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ وہ بھی عہد و پیمان کر چکا ہے کہ میں بھی خوب خزانے لوٹاؤں گا، اور اس گناہگار کو گناہوں سے توبہ نصیب ہو گئی۔ اور اس قسم کی جتنی کمزوریاں ان لوگوں میں تھی جن کی وجہ سے ان کو افسوس تھا، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے صدقے اور خیرات کی برکت سے دور فرمائی۔ بخاری جیسے اہم مہم کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو زندگی اسی کو کہتے ہیں کہ اگلے کو خیر پہنچے۔ خیر جس طرح جان سے اور ذات سے پہنچتی ہے، مال سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں مومن کا ذکر کیا، وہاں فرماتے ہیں کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، یہ مال اور جان دونوں سے جہاد کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جان کا تو صدقہ یہ ہے کہ اسے آپ گناہوں میں نہ لگائے، زبان سے نامناسب کلمہ نہ کہے، ہاتھوں سے گناہ کا ارتکاب نہ کرے، پیروں سے گناہ کے محلات میں نہ چلے، اور مال بھی آپ ایسی جگہوں میں صرف نہ کرے جس سے گناہ بھڑکتا ہو، جس سے گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہو۔ حدیث شریف میں اکل طعامکم الابرار، آپ کے کھانے بھی نیک لوگ استعمال کریں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ نیک لوگ آپ کے دسترخوان پر ہو، شرفاء و سعداء، نمازی اور دیندار، وہ آپ کے مہمان ہو، وہ آپ کے سرمایے پر آرام کر رہے ہو، راحت پا رہے ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے اور نہ شکرانہ، اس کا بدلہ اور بہترین شکر اللہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔